بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ہے۔ اس وقت سلطان کے دربار میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ لوگوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں داب لی تھیں۔ سلطان خود پہلی بار اس طرح خاموش بیٹھا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ سلطان کی زندگی کا یہ پہلا ایسا کیس تھا کہ جس نے سلطان کو یوں خاموش کروا دیا تھا۔ سلطان حیرت کے مارے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کے اوپر پھٹا ہوا لباس اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہچکچا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سلطان کے تمام مشیر بھی اس وقت خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں اس لڑکی کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ یقیناً وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور ان میں سے ایک نے اٹھ کر تعظیماً سلطان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا یہ لڑکی کہہ رہی ہے؟ کوئی ذی ہوش انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جبکہ سلطان خاموش بیٹھا ہوا تھا، دوسرا مشیر بھی پہلے مشیر کی شاہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ سلطان معظم، مشیر اعلیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوگی، اور ہمیں معاملے کی تحقیقات کر کے ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ سلطان نے ان دونوں کی بات باغور سنی، لیکن کہنے لگا کہ میں آپ دونوں احباب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتا کہ جس سے کسی کی حرمت پر حرف آتا ہو اور میرے انصاف پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ اس لیے میں اس لڑکی کو ابھی کچھ وقت کی مہلت دے رہا ہوں۔ تب تک میں تمام ثبوت و شواہد پر غور کروں گا اور پھر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی یہ لڑکی اپنی عدت پوری کر لے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان نے دربار برخواست کر دیا۔ تاہم پہلی بار سلطان کے چہرے کے اوپر فکر اور پریشانی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی جڑی ہوئی ہے جو یا تو چھپا رہی ہے یا پھر بتانا نہیں چاہتی۔ اس لیے سلطان نے اس لڑکی کی عدت ختم ہونے تک انتظار کرنے کا کہا۔ سلطان کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا جسے کسی بھی عام انسان کو سمجھنے کے لیے بھی وقت لگتا، کیونکہ سلطان اس طرح ہوا میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے فیصلے کی ہر طرح سے جانچ پرکھ کر ہی کرنا تھا تاکہ اس لڑکی کے ساتھ مکمل انصاف ہو سکے۔ سلطان کے اٹھتے ہی وہاں پر موجود درباری ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یقیناً سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، ورنہ یہ لڑکی تو صاف صاف جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کوئی مجنون ہی کر سکتا ہے جیسی یہ باتیں کر رہی ہے۔ کیونکہ وہ سب سلطان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے سلطان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی اور دربار برخواست ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنی پسماندہ حالت کے ساتھ واپس کوٹھیا میں چلی گئی۔ اس کے پاس آخری امید صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے، جن کے پاس وہ انصاف کے لیے گئی تھی، اور اسے پوری امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ انصاف ضرور کریں گے، کیونکہ ان کے انصاف کا ایک زمانہ گواہ ہے، اور جس طرح کی فہم و فراست سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، یقیناً اس کی فریاد کے مطابق فیصلہ بھی اس طرح کیا جائے گا۔ اس لڑکی کا نام شہر بانو تھا۔ وہ ایک 19 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگائے میلی ہو جائے۔ اس وجہ سے اس کے ماں باپ اسے چھپا کر رکھتے، گھر سے باہر نکلنے نہ دیتے، جبکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتی رہتی۔ لڑکی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ پردے کا اہتمام کر کے ہی باہر نکلتی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی علاقے کے اوباش لڑکے اکثر اس کے گھر کے قریب ڈیرا ڈالے رکھتے اور اس لڑکی کا چہرہ ایک بار دیکھ لینے کی خواہش رکھتے، لیکن اس لڑکی کے والد کے احترام کی وجہ سے وہ ایک حد سے تجاوز نہ کرتے۔ تاہم شہر بانو بخوبی جانتی تھی کہ وہ لڑکے کیوں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی اور اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتی۔ شہر بانو دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ ہمیشہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شہر بانو جب جوان ہوئی تو اس کے رشتے کے لیے بہت سارے پیغام آئے، لیکن اس کے ماں باپ نے ابھی کسی بھی پیغام کو منظور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی دین کے حساب سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کسی ایسے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو کہ حافظ قرآن ہو اور دینی تعلیمات پر عمل کرتا ہو۔
شہربانو کے ماں باپ اس لیے اس کے رشتے کے لیے تھوڑا سا فکر مند تھے کیونکہ شہربانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس کے لیے رشتہ چاہتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی حافظ نعیم کا رشتہ شہربانو کے لیے آیا تو اس کے والد نے تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا رشتہ تھا۔ شہربانو کے نکاح کی تاریخ پکی ہو گئی اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہربانو بہت خوش تھی کیونکہ حافظ نعیم ہر لحاظ سے ایک اچھا اور معتبر رشتہ تھا۔ جو نکاح کے دن قریب آ رہے تھے شہربانو کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب ایسی گھبراہٹ فطری طور پر اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لیکن شہربانو کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا گھبراتا کیوں ہے اور بجائے خوش ہونے کے وہ عجیب سوچ میں گری رہتی تھی۔ شہربانو کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس نکاح کے لیے منع کر دے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا تھا، اس لیے خاموش رہی۔ لیکن اپنی کیفیت کی وجہ سے وہ پریشان بھی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار کسی غلط بات کا اشارہ دے رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن شہربانو نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی۔ شہربانو نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا تھا، اس نے اپنے ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن انہیں در حقیقت اندر کی بات کا علم نہیں تھا کہ شہربانو آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے شہربانو جب رات کے وقت سوئی تو اسی رات اسے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا جس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ دلہن بنی سیس پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس وقت اس نے سنگار کیا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے، لال رنگ کے سوٹ میں وہ بستر پر بیٹھی ہے کہ اتنے میں ایک اس کا شوہر اندر کمرے میں آتا ہے۔ شہربانو شرم و حیا کی وجہ سے سمٹ سے جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا شوہر قریب آتا ہے تو شہربانو کے بستر کے ارد گرد سانپ ہی سانپ امنڈ آتے ہیں۔ شہربانو گھبرا جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کا شوہر بھی گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کے باہر بھاگنے کے بعد وہ سانپ بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ شہربانو بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے بستر کو حیرانی سے دیکھتی ہے جہاں پر اب کوئی سانپ موجود نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے یہاں پر اتنے سانپ موجود تھے کہ شہربانو کو لگ رہا تھا کہ وہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، لیکن اس کے شوہر کے باہر بھاگتے ہی وہ سب سانپ بھی غائب ہو گئے۔ گھبراہٹ کے عالم میں شہربانو کی ایک دم آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے خواب کو سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کوئی خواب اس نے دیکھا ہے۔ پہلے تو وہ اپنی ماں کو اس خواب کے بارے میں بتانے لگی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور اس کی ماں بہت خوش تھی۔ اس طرح کے خواب کے بارے میں بتا کر انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شہربانو نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، تاہم اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مستقل پریشانی میں مبتلا ہے۔ خیر ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور پھر جس دن اس کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت بھی اس کے اوپر بہت گھبراہٹ طاری تھی اور اس کا دل تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس نے حافظ نعیم کو اپنی زوجیت میں تسلیم کیا اور وہ حافظ نعیم کے نکاح میں آ گئی۔ شہربانو کی رخصتی ہو گئی۔ اس کی ماں باپ اور اس کی رخصتی پر بہت اداس اور ملول نظر آ رہے تھے کیونکہ شہربانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا تھا۔ تاہم شہربانو دل میں ڈھیروں وسوسے لیے رخصت ہو کر حافظ نعیم احمد کے گھر آ گئیں۔ جس کسی نے بھی شہربانو کو دیکھا اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ خود حافظ نعیم بھی شہربانو کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شہربانو اس وقت اپنے کمرے میں موجود حافظ نعیم کا انتظار کر رہی تھی کہ ان کی شب عروسی تھی۔ حافظ نعیمی کے انتظار میں شہربانو کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی کہ شہربانو اس وقت ایک گھنے جنگل میں موجود تھی اور اس کے ارد گرد سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہربانو ایک دم خوف زدہ ہو گئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اٹھتے ہی درد کی کراہیں اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جسم پر جگہ جگہ خراشوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کے جسم کو نوچا ہو۔ شہربانو کی حالت اس وقت خراب تھی اور اس سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی اور رونے والی ہو گئی تھی۔ شہربانو نے
اونچی اونچی آواز میں اپنے شوہر کو پکارا، لیکن وہاں پر ارد گرد کوئی بھی نہ تھا۔ دور دور تک پھیلا سناٹا اور اندھیرا اس کا ساتھی تھا۔ شہربانو زاروں قطار رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے جسم پر اسے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی کی ہے، لیکن شہربانو کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، کچھ یاد نہ تھا۔ شہربانو اپنے جسم پر معصودہ لباس کو دیکھ رہی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس سے جھانکتی ہوئی خراشیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ شہربانو کو ایک دم خود سے گھن محسوس ہوئی۔ وہ ہاتھ مار مار کر جیسے ان خراشوں کو مٹانا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ خراشیں مستقل اس کے جسم پر معشود تھیں۔ شہربانو رونے لگی اور روتے روتے جانے کب بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اسی بستر پر موجود تھی جہاں پر وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ شہربانو ایک دم اٹھ بیٹھی اور اس کا شوہر سامنے ہی خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں ایسی کسی بھی بدکار عورت کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا۔ شادی کی پہلی رات میرے گھر سے غائب ہو جائے اور کہیں اور منہ کالا کر کے واپس آ جائے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حافظ نعیم نے اس کے بعد اسے 3 بار طلاق دے دی۔ شہربانو اسے روکتی رہی، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ اس میں شہربانو کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شہربانو کو معلوم بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن حافظ نعیم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اب میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے تم چلی جاؤ۔ شہربانو اپنے دکھتے ہوئے وجود کو اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر آ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن جو رات کے وقت طلاق یافتہ ہو گئی تھی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اسے یہاں سے راستے کا تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اندازے سے ہی اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سارے راستے وہ روتی آئی، اس کی آنکھوں میں گہری بے بسی تھی اور سارا وجود دکھ کی حالت میں تھا۔ شہربانو سارے راستے سوچتی آئی آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا، کون اس کے ساتھ ایسی غلط حرکت کر سکتا ہے، لیکن شہربانو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ آخر وہ انہیں جا کر کیا بتائے گی کہ وہ کیوں طلاق لے کر آ گئی ہے، اس کے شوہر نے کیوں اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ شہربانو یہی سب سوچتی ہوئی جب ان کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی ہمت یہیں تک تھی۔ شہربانو کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی ارد گرد پریشان بیٹھے تھے، تاہم اس وقت شہربانو کا وجود چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ شہربانو ان دونوں کی طرف دیکھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں ایک دم اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ شہربانو کیا ہوا ہے بیٹا، تو رات کو دروازے پر بے ہوش پڑی تھی، کیا ہوا ہے آخر کچھ بتاؤ تو صحیح۔ شہربانو کی ماں نے اس سے پوچھا تو شہربانو کے پاس اس وقت سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں شہربانو پر گزرنے والی قیامت کا کچھ تو اندازہ تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ اور جب شہربانو روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران انہیں ساری بات بتائی تو وہ دونوں حیران و پریشانی کے مارے دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہربانو ایسے کوئی بات کر سکتی ہے یا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ شہربانو کا باپ ہمت کر کے آگے بڑھا، کہنے لگا کہ بیٹی مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی ایسا ہے؟ شہربانو نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس کے باپ کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو شہربانو کا غم کھانے لگا۔ ایک تو نہ جانے کس نے شہربانو کے ساتھ یہ بدکاری کی اور پھر دوسری طرف اس کے شوہر نے اس جرم کی پاداش میں اسے طلاق دے دی۔ شہربانو عدت میں تھی، وہ قاضی کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس معاملے کو پیش کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم قاضی کے پاس مت جاؤ، اگر تم قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئی تو ہماری عزت اچھالی جائے گی۔ لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے اور ان سوالوں کے نتائج میں طرح طرح کی باتیں باہر آئیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم پر ہمارے اوپر کوئی حرف آئے، اس لیے اس بات کو خاموشی سے تم پی جاؤ۔ لیکن شہربانو کے اوپر اس رات نے جو گہرے اثرات چھوڑے تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
چھوٹی سی عمر میں اس کے وجود پر اتنے گھنونے زخم لگے اور پھر ان کے زخموں کے نتیجے میں اس کی روح درد محسوس کر رہی تھی۔ شہر بانو سے وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قاضی کے پاس انصاف لینے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی التجا کے آگے وہ بے بس ہو گئی اور اس نے قاضی کے پاس جانے کا ارادہ موقف کر دیا۔ وہ خاموشی سے گھر بیٹھ گئی، لیکن جب اسے اپنے جسم پر موجود خراشیں نظر آتی اس کی کیفیت دورے والی ہو جاتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیر پھیر کر ان نشانوں کو ہٹانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مارنے لگتی۔ اس کے ماں باپ اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو رہے تھے، لیکن شہر بانو کی حالت کافی دیر اسی طرح رہتی اور پھر وہ اسی دورے کی کیفیت میں بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے انہوں نے اس کی شادی کی تھی، لیکن ان کی بیٹی تو نہ ختم ہونے والے زخم لے کر واپس لوٹ آئی۔ شہر بانو کے ماں باپ کو اب صرف اور صرف اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ شہر بانو کی عدت تو ختم ہو چکی تھی اور اب وہ پہلے سے کچھ بہتر بھی تھی۔ اس کی ماں اور باپ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کے اوپر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے رہتے تھے، اس کی صحت کا خیال رکھتے۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے جسم پر موجود خراشیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ شہر بانو کو جب وہ رات یاد آتی تو وہ جلنے لگتی، اس کی روح زخمی ہونے لگتی، وہ تڑپنے لگتی۔ شہر بانو کا اکثر ایک خواب پریشان کرتا۔ جب سے وہ طلاق ہو کر گھر واپس آئی تھی، وہ خواب اسے ہر ہفتے 15 دن کے بعد دکھائی دیتا۔ وہ دیکھتی کہ وہ دلہن کے لباس میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 2 وجود جھکے ہوئے ہیں۔ وہ 2 وجود کچھ عجیب و غریب حلیے کے مالک ہوتے، ان کی قد و قیمت کافی بڑی ہوتی۔ وہ شہر بانو کے اوپر جھکے ہوتے۔ شہر بانو جب یہ خواب دیکھتی تو ایک دم چلا کر اٹھ بیٹھتی، اسے اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوتے، لیکن یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی۔ وہ آج تک اس خواب کو سمجھ نہیں سکی تھی، اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتا نہیں سکی تھی، اور شہر بانو کی طلاق کو سال گزر چکا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اسے اب وہ برا خواب بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اسی اثناء میں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کی شادی کا سوچا۔ شہر بانو سے جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے میرے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ شہر بانو نے بے بسی بھرے لہجے میں دکھ سے کہا تو اس کی ماں فوراً تڑپ اٹھی کہ کہنے لگی اللہ نہ کرے اب تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو، تم پریشان نہ ہو۔ اگر پہلی بار تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، اب کی بار سب اچھا ہو جائے گا، تم یقین رکھو۔ شہر بانو کی ماں نے اسے تسلی دی۔ شہر بانو بے بس ہو گئی اور وہ اپنے ماں باپ کے آگے کچھ بول ہی نہ سکی، اور یوں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کے لیے ایک رشتہ دیکھا، اچھا رشتہ تلاش کیا۔ ایک رشتہ ایک دینی عالم کا تھا جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان کی پہلے 2 بیٹیاں تھیں، کیونکہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گھر سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ساتھ چاہتے تھے۔ یوں شہر بانو کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہر بانو اس بار بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسے رہ رہ کر پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے خوف کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعائیں مانگنے لگی کہ اب ایسا کچھ بھی نہ ہو اور اس کا گھر بس جائے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی طرف سے سکون آ جائے، لیکن شاید اس کی قسمت ابھی وہ پریشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس لیے جیسے ہی شہر بانو کی رخصتی ہوئی اور وہ کمرے میں تنہا تھی تو اب کی بار بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ شہر بانو کو جب ہوش آیا تو اس کا شوہر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے اور فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ شہر بانو سے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں کب سے یہاں پر تمہارا منتظر تھا۔ جبکہ شہر بانو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اس نے صرف اتنا ہی کہا مجھے علم نہیں میں کہاں گئی تھی، میں تو یہیں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شہر بانو کے شوہر نے غصے میں اسے مخاطب کیا اور یوں یہ بحث بڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ شہر بانو دوسری بار طلاق کا داغ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی۔ اس کے ماں باپ نے جب دوبارہ اسے دروازے پر دیکھا تو ان کی ہمت جیسے ختم سی ہو گئی، وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی۔ وہ شہر بانو کے اوپر دوسری بار یہ قیامت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اب کی بار انہیں شہر بانو سے کچھ بھی پوچھنے کا خیال نہیں آیا، کیونکہ شہر بانو کے چہرے کے اوپر ساری داستان صاف صاف لکھی ہوئی تھی۔
شہربانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی اور اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور وہ اس وقت اتنی نڈھال تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہربانو کے بال بکھر کر الجھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں میں مٹی اور گرد لگی ہوئی تھی۔ شہربانو اب کی بار بہت ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور بین کرنے لگی۔ اس کی ماں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن شہربانو اس وقت درد کی انتہا پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات وہ اسی حالت میں رہی اور پھر روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہ چلا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے ایک عزم کے ساتھ کچھ سوچا اور سیدھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ جب اس نے وہی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو وہ خاموشی سے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ شہربانو کہنے لگی کہ اگر آپ دونوں میرے ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن میں اب کی بار سلطان کے دربار جاؤں گی اور ان سے اپنے لیے انصاف مانگوں گی۔ بے وجہ مجھے دوبارہ طلاق ہوئی ہے، مجھے بد کردار کہا گیا ہے، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، میرے وجود کو نوچا گیا ہے، میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں اور آپ صرف لوگوں کی باتوں کی پرواہ کر رہے ہیں؟ ان کی باتوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم برداشت کر لیں گے؟ کیا کریں؟ شہربانو نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا۔ ان دونوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت نڈھال بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ تاہم جیسے ہی دربار کا وقت ہوا تو شہربانو دربار چلی گئی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس طرح چہرہ اٹھا کر اور تنہا سلطان کے دربار میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے وہاں پر اپنی عرضی جمع کروا دی تھی، لیکن وہ پھر بھی سلطان کے دربار میں اس سے مل کر جانا چاہتی تھی، جبکہ وہاں کے درباران اسے واپس بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہاں پر بیٹھی رہی اور اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی دربار لگے گا وہ سلطان سے مل کر واپس چلی جائے گی۔ اس کے اوپر جو ظلم ہوا وہ سلطان کو بتا کر ہی جائے گی۔ اس لڑکی کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ درباران خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب دربار لگ چکا تھا وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اب کی درباران نے اسے نہیں روکا اور وہ سیدھی سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اس لڑکی کو اس خلیے میں آتے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے اپنے پاس بیٹھے مشیر سے اس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ شہربانو پہلے ہی عرضی جمع کروا چکی تھی۔ مشیر نے اس کی عرضی پڑھ کر سنائی۔ سلطان حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ اس لڑکی نے عرضی میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ جنات بدکاری کرتے ہیں اور پھر اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں شہربانو اٹھ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میرے سلطان، میں نے اس عرضی میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ سب میری آپ بیتی ہے۔ یہ دیکھیے میرے جسم پر ابھی بھی ان خراشوں کے نشانات ہیں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میرے بال الجھے اور بکھرے ہوئے ہیں، میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں اور میں اس وقت غم اور ماتم کی مجسم تصویر بنی ہوئی ہوں۔ میں کس طرح جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میرے ساتھ دوبارہ ایسا ہو چکا ہے اور ناحق مجھے بے گناہ میرے شوہر دونوں بار طلاق دے چکے ہیں۔ میں کب تک اس اذیت سے گزرتی رہوں گی؟ مجھے اس سے نجات دلائیں۔ اس لڑکی نے اپنی فریاد دربار میں رکھی تو سلطان کہنے لگا، لیکن تم نے تو عرضی میں کہا کہ وہ جنات تمہارے اوپر بدکاری کرتے ہیں، آخر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوئی ذی ہوش انسان کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ سلطان نے قدرے غصے سے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان نژاد کو بارہا اپنے خواب میں دیکھا ہے، وہ قد و قامت میں بہت بڑے ہیں اور آج تک ان کے چہرے میرے سامنے واضح نہیں ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ دونوں ہی مجھے غائب کر کے لے جاتے ہیں اور پھر میرے ساتھ بدکاری کر کے مجھے واپس وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ لے جانے کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ مجھے کیسے لے کر جاتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بدکاری کی اور دونوں بار ان کی بدکاری کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا اور مجھے طلاق ہوئی۔ اس کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے انصاف مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ شہربانو نے وضاحت سے کہا تو سلطان کہنے لگے، کیسے میں تمہیں انصاف دے سکتا ہوں؟ یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تم جنات کی بدکاریوں کا نشانہ بنی ہو۔ سلطان نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی کہ یہ دیکھیں کہ میرے بدن پر جو نشان ہیں کیا یہ کسی انسان کا کام ہے؟
اور پھر آپ ہی بتائیں بند کمرے میں کیسے وہاں سے چلی گئی جب کہ باہر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں خود کمرے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس جنگل میں تھوڑا سا ہوش آیا تھا اور میں نے اوپر جھکے ہوئے 2 جنات کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں، جب وہ دوبارہ میں ہوش میں آئی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو کسی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ کوئی تو اسے دیکھتا۔ شہر بانو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تو سلطان خاموش ہو گیا اور اس وقت سارے دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور تھا، آخر وہ لڑکی سچ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں؟ سلطان کو پہلی بار کسی فیصلے میں اس طرح مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ اس کا دل اس لڑکی کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا وہ کچھ دیر سوچ میں مبتلا رہا۔ تمام درباری اس کی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے سلطان بہت مشکل میں ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ابھی کوئی بھی اس لڑکی کی گواہی نہیں دے رہا اور اس لڑکی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہی یہ لڑکی اپنی عدت مکمل کر لے گی تو اس کی شادی میرے خاص وزیر کے بیٹے سے کر دی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آخر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور سلطان کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ سلطان نے جس انداز میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا تھا سب حیران رہ گئے تھے۔ شہر بانو بھی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس اذیت میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ خود سلطان کے پاس انصاف کے لیے آئی ہوئی تھی اس لیے وہ سلطان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ شہر بانو اپنی دکھی وجود کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا، یہ عدت کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا تھا۔ تاہم شہر بانو نے اسے گن گن کر گزارا تھا، اور جیسے اس کی عدت ختم ہوئی تو سلطان کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ شہر بانو اس دن سے تو ڈر رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اب اسے جانا ہی تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو پہلے ہی اپنی شادی کے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ انہیں جو پہلے لوگوں کی باتوں کا خوف تھا اب وہ خوف اتر چکا تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو انصاف مل جائے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی سکون سے گزار سکے۔ اس کے بعد شہر بانو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دربار میں آ گئی تھی۔ دربار میں آج بھی وہ سب لوگ موجود تھے جو پہلے اس فیصلے کے وقت تھے۔ آج ہر کوئی حیران تھا اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ آخر آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اب شہر بانو کے سچ اور جھوٹ سے پردہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور وہ کون سے جنات کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کے دربار میں سب کے سامنے شہر بانو کا نکاح سلطان کے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہر بانو اس وقت سادہ سے حلیے میں ملبوس تھی۔ وہ اسی طرح رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شہر بانو اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر آج بھی پہلے کی طرح ہی ہوا تو کیا کرے گی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی شہر بانو پریشانی اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا شوہر اس پاس اس کمرے میں موجود رہا۔ اس نے شہر بانو کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شہر بانو سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن شہر بانو کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی رات دوسرے پہر میں داخل ہوئی تو شہر بانو کے شوہر نے اس کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی دکھائی اور اس کے قریب ہو گیا۔ شہر بانو گھبرا رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اگلے دن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک بار پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام وقت پر جمع تھا اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر رات لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ایک بار پھر سے اسے جنات اٹھا کر لے گئے؟ کیا ایک بار پھر جنات نے اس کے ساتھ برکاری کی؟ مختلف ذہنوں میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے اور لوگ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اندازہ لگا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں علم نہ تھا جب تک کہ وہ لڑکی یہاں نہ آ جاتی۔ کسی کو کسی بات کا علم نہ تھا۔ سلطان کا دربار لگ چکا تھا اور سلطان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اتنے میں شہر بانو اور اس کا شوہر دونوں اس دربار میں
دربار میں چلے آئے۔ شہربانو اس وقت پورے حواسوں میں لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی، آج اس کے جسم پر خراش نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ شہربانو کو اس صاف ستھری حالت میں دیکھ کر ہر کوئی حیران و پریشان تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شہربانو بہت زخمی حالت میں ہوگی اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ شہربانو کے ماں باپ بھی وہیں پر موجود تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار میں تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر براجمان ہو گئے۔ ہر کسی نے تعظیماً جھک کر انہیں سلام پیش کیا اور اس کے بعد اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ آج دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ باہر تک کھڑے تھے اور سلطان کے اس تاریخی فیصلے کے منتظر تھے کہ پھر اس لڑکی کے بارے میں جان کر سلطان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ سلطان کے چہرے پر اس وقت تھوڑی بے چینی پریشانی تھی، انہیں بھی اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں جاننا تھا تاکہ اپنے انصاف کی روشنی میں اس کے لیے فیصلہ کر سکیں۔ کچھ دیر کے بعد دربار کی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ شہربانو اور وزیر کا بیٹا جس کے ساتھ شہربانو کی شادی ہوئی تھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے شہربانو سے کہا، لڑکی رات کیا معاملہ پیش آیا؟ سلطان نے بار آب انداز میں پوچھا تو شہربانو تعظیماً جھک کر کہنے لگی، سلطان معظم رات کو سب خیریت رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا پہلے دوبارہ ہوا کرتا تھا۔ شہربانو نے ایسا آواز میں کہا تو سلطان معظم چونک اٹھے اور وزیر کے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے، رات کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ اور اگر یہ اب سچ کہہ رہی ہے تو پھر پچھلی 2 بار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تھوڑی وضاحت پیش کرو۔ سلطان معظم نے دریافت کیا تو وزیر کا بیٹا تعظیماً جھک کر کہنے لگا کہ سلطان معظم رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا تھا، میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا، آپ کی ہدایات کے مطابق ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا۔ یہ سو گئی تھی اور میں اپنے حقوق و زوجیت بھی ادا کرنے والا تھا کہ ایک دم میری بیوی نے مجھے پیچھے جھٹکا دیا، اس نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا اور یہ ایسے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے نیند میں ہو اور پھر باہر کی طرف لپکنے لگی۔ میں نے ایک دم اسے روک دیا، اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر بھی یہ کچھ نہیں بولی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے جانے دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ گھر سے باہر نکل گئی، مجھے تشویش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ یہ مختلف راستوں سے گزر کر جنگل کی طرف جا رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہ تھا اور یہ نیند میں چلتی جا رہی تھی، یہ ہوش و حواس سے بیگانہ چل رہی تھی۔ جنگل میں راستے میں کئی جھاڑیوں نے اسے زخمی کیا، ایک جگہ سے اس کے کپڑے اٹک کر پھٹ گئے، جبکہ یہ پھر بھی نہیں رکی، آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر یہ وہاں رک گئی اور وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھے رہنے کے بعد یہ یوں ہی اٹھ کر واپس آ گئی، تاہم اب اس کے چہرے پر درد اور تکلیف کے آثار تھے اور اس طرح واپس گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں بہت حیران تھا، اس طرح کیا کر رہی تھی؟ نیند میں چل کے جانا اور پھر اس طرح واپس آنا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد ساری رات میں سو نہیں سکا۔ وزیر کے بیٹے نے سلطان کے آگے ساری حال حقیقت بیان کر دی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا، آخر پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ سلطان کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں واضح اور نمایاں تھیں کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانو کے ماں باپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ کیا تمہاری لڑکی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے؟ شہربانو کی ماں نے کہا کہ سلطان معظم جب چھوٹی تھی تو تب اسے یہ بیماری ہوئی تھی، حکیم صاحب نے علاج کر دیا تھا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب کبھی یہ پریشان ہوتی ہے یا اسے کسی بات کا خوف ہوتا ہے تو پھر یہ اس خوف سے بھاگنے لگتی ہے اور نیند میں چلنے لگتی ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک اور ٹھاک رہتی ہے۔ شہربانو کی ماں نے بتایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر یہ جنگل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے؟ تو سلطان کی تفتیش پر شہربانو کی ماں کہنے لگی کہ سلطان معظم جب یہ چھوٹی تھی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے جنگل کی طرف لے گیا تھا، وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی، میری بچی اس کے بعد ہمیں نیم مردہ حالت میں ملی تھی، اس واقعے کے بعد ہی اس پر یہ اثر ہو گیا اور یہ نیند میں چلنے لگی۔ شہربانو کی ماں نے روتے ہوئے کہا کہ سارے دربار پر سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ سلطان نے فوراً شہربانو کی ماں سے کہا کہ وہ کون لوگ تھے، کیا تم لوگوں نے قاضی سے شکایات کی تھی؟ سلطان اپنے مخصوص جلالی انداز میں پوچھا تو شہربانو کی ماں جھک کر کہنے لگی کہ ان لوگوں کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم نے قاضی سے شکایت نہیں کی، میری بچی مرتے مرتے بچی تھی تو میرے شوہر نے منع کر دیا تھا کہ اگر قاضی تک بات گئی تو پھر میری عزت سر بازار اچھالی جائے گی، اس لیے انہوں نے شکایت کرنے سے
ہم سب لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ شہربانوں کی ماں کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے تو تم لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر ایک دن شہربانوں سے پوچھا کیا تمہیں کچھ یاد ہے وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ بدفعلی کی؟ سلطان کا سوال سن کر شہربانوں نے آہستہ سے کہا کہ ایسا میں ہاں میں سر ہلا دیا، اور اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی سارا دربار جیسے سناٹے میں آ گیا۔ اگر شہربانوں اسے پہچانتی تھی تو اس کا مطلب آج اسے سرعام پھانسی دی جائے گی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہربانوں سے پوچھا کہ کون ہے وہ بتاؤ لڑکی، تاکہ اسے سزا مل سکے۔ وہ یہ بدفعلی کر کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم نے پہلے ہی اس کے خلاف شکایت کی ہوتی تو آج وہ یہاں زندہ نہ ہوتا۔ سلطان نے بہت غصے اور جلال سے کہا تو شہربانوں نے ایک سمت کو اپنی انگلی اٹھا دی۔ اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا تو ہر کوئی اپنی جگہ پر حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس کے ساتھ کھڑا اس کا شوہر بھی حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شہربانوں کی نشاندہی کرنے پر سلطان نے دوبارہ اس سے پوچھا کیا تم سچ کہہ رہی ہو کہ یہی وہ آدمی ہے؟ شہربانوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سلطان نے فوراً اپنے خاص وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور جس کی طرف شہربانوں نے انگلی اٹھائی تھی۔ سلطان نے اپنے مخصوص انداز میں اس سے پوچھا اپنی صفائی میں تمہیں کچھ کہنا ہے؟ لیکن اس وقت وزیر خاص کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا، جبکہ شہر کا شوہر ملامت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اس طرح کی بدفعلی میں ملوث ہو سکتا ہے، اس طرح کی بدفعلی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے فیصلہ سنا دیا اور وزیر خاص کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ وہ رحم کی اپیل کرتا رہا لیکن سلطان نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ سلطان نے شہربانوں کے شوہر کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ وہ شہربانوں کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرے اور اس کے ساتھ اسی طرح سے زندگی گزارے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے آئے ہیں۔ سلطان نے شہربانوں کے ماں باپ کو بھی اس بات کی سرزنش کی کہ آخر انہوں نے پہلے کیوں حقیقت چھپائی، انہیں پہلے اس عمل کے بارے میں قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سلطان نے دربار میں موجود سب لوگوں کو اس بات کی تاکید کی کہ جب بھی کچھ ایسا واقعہ ہو تو لازمی قاضی کے پاس جائیں اور اس سے انصاف مانگیں تاکہ آپ کے مجرم کو باوقت سزا مل سکے۔ سلطان کے فیصلے پر سارا مجمع آش آش کر اٹھا۔ ہر ایک نے سلطان کے فیصلے کو سراہا تھا اور ان کی فہم و فہرست کے گنگانے لگے تھے۔ اس کے بعد دربار برخواست ہو گیا۔ وزیر کا بیٹا اس وقت گہرے دکھ میں مبتلا تھا۔ شہربانو اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک دم کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میرے باپ کو معاف کر دینا، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شہربانو کے شوہر نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی تو اپنے شوہر کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی کہ بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم بچپن میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکے اور پھر مجرموں کو سزا نہیں دے سکے۔ وہ کام بھی تو نے خود ہی کیا۔ ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے تھے، ہم اس بات کا ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو تیری شادی نہیں ہو سکے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اپنے آپ میں ہی گھلنے لگے اور اس غم کو برداشت کرنے لگے، لیکن تو نے ہمت دکھا کر آج ایک مثال قائم کر دی، اپنے لیے خود انصاف لیا اور کیا خوب انصاف ہوا۔ میرا رب آگے معاملات میں بھی تمہاری اس طرح مدد فرمائے گا۔ شہربانو کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو شہربانو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں سے خوف زدہ تھے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب میں سر اٹھا کر جی سکوں گی اور مجھے کسی بات کا کوئی بھی ڈر نہیں۔ شہربانو نے ایک عزت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہربانو کو انصاف مل گیا تھا۔ اگلے دن وزیر خاص کو شہر کے مخصوص چوراہے میں سرعام پھانسی دے دی گئی تاکہ ساری عوام اس سے عزت پکڑے، عبرت پکڑے اور کوئی بھی دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس واقعے کے بعد شہربانو کا شوہر یوں تو اپنے باپ کی حرکت کی وجہ سے اس سے شرمندہ رہا، لیکن شہربانو کی محبت اور خدمت اس کا دل جیت گئی اور اب وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر زندگی خوشیوں سے بھرپور گزارنے لگے۔ ان دونوں کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہیں۔ شہربانو کو اب دوبارہ کبھی نیند میں چلنے کا دورہ نہیں پڑا اور نہ ہی اسے برے خواب دکھائی دیتے ہیں۔